الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، الحمدللہ وہ مبارک گھڑیاں آیا ہی چاہتی ہیں۔ آج فیضان مدینہ میں جو اس قدر بڑی تعداد میں آپ اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، الحمدللہ اس سال دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، اور آج ان کی خوش بختیوں کی معراج کہ انشاءاللہ آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے مدنی اسلامی بھائیوں کی دستار بندی فرمائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس سال دورہ حدیث کیا ہے، اور یہ الحمدللہ سال ہا سال سے سلسلہ جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات کا مدنی جال یہ دنیا کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ فقط پاکستان کے اندر الحمدللہ اونلی ان پاکستان دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کے جامعات اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد کم و بیش 80,000 ہے۔ 80,000 اسٹوڈنٹس الحمدللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو کہ اسلامی بھائیوں کا جو شعبہ ہے، اس میں الحمدللہ 82 کے قریب جامعات ہیں، اور کم و بیش 6,000 طلباء درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ اور آج اس دستار فضیلت کے اس اجتماع میں 171 طلباء وہ ہیں جنہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے، پورا کیا ہے، اور 27 طلباء وہ ہیں جو تجوید کورس کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو گویا آج انشاءاللہ 198 طلباء کی دستار فضیلت ہوگی، اور یقیناً یہ ایک طالب علم کے لیے بڑا مبارک موقع ہوتا ہے، چونکہ دعوت اسلامی کے جامعات نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے کئی شہروں پر، اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ، انگلینڈ میں ایکرنگٹن اور برمنگم میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں، اور ممکن ہے کہ اس وقت 3 دن سے ہمارے ساتھ کئی جامعہ کے اسلامی بھائی بھی شریک رہے، اس وقت بھی ہندوستان میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں اسلامی بھائی ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور رش کر رہے ہوں گے کہ کب ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی یہ دن دیکھیں گے کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں عالم بننے کے بعد، مدنی بننے کے بعد دستار فضیلت سجانے کا موقع ملے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ طلباء جو درس نظامی کرتے ہیں، ان میں سے کئیوں کی داخلہ لیتے وقت یہ نیت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ دن آئے گا کہ جب امیر اہل سنت سے دستار بندھواؤں گا، ایک ولی کامل میرے سر پر امامہ باندھیں گے۔ تو اے وہ طلباء جن کی آج دستار فضیلت ہے، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے مجھے بہت پیارے ہیں۔ تو باپا امیر اہل سنت نے پچھلے سال یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ اس سال ان خوش نصیبوں کی دستار فضیلت فرمائیں گے جو مدنی ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی درس نظامی کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد ان اسلامی بھائیوں کی بھی ہے کہ جنہوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہے، اور جنہوں نے سفر نہیں کیا وہ آج یہ تمنا لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اپنے قافلے کے سفر کی تاریخ کو بھی پیش کر دیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ یہ علماء مدنی جو درس نظامی جنہوں نے پڑھا، یہ بھی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہی پیغام دیتی ہے کہ علماء ہوں، عوام ہوں، سب مل کر مدنی قافلے میں سفر کریں اور نیکی کی دعوت کو عام کریں، سنتوں کے پیغام کو عام کریں۔
ہم سب اسی مقصد کے تحت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. آئیے ایک بار پھر اپنے مدنی مقصد کو دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ اسی جذبے کے تحت آپ نے درس نظامی کیا، اور اب وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب ایک ولی کامل کہ نہ جانے جس کے فیض سے کتنے علماء بن چکے، نہ جانے ان کے فیض سے کتنے مفتیان کرام بنے، ان کے فیض سے نہ جانے کتنوں کی بگڑی بنی ہے. اور اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب امیر اہل سنت اپنے ہاتھ سے دستار فضیلت فرمائیں گے. اب نیتیں کیا ہونی چاہیے، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، درس نظامی کرنے والے کسی طالب علم کی زندگی میں یہ ایک ہی موقع آتا ہے کہ جب اس کی دستار بندی ہوتی ہے. آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امیر اہل سنت کے ہاتھوں یہ شرف مل رہا ہے. تو اب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت دل کی کیفیت کیا ہو، اپنے اندر ذوق کی کیفیت کیا ہو کہ میں بارگاہ امیر اہل سنت میں حاضر ہو رہا ہوں، اس ولی کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں جس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے. اب نہ جانے ہر پیج پر کیا کچھ عطا فرما دے. ذہن تو یہ ہو کہ مجھے باپا سے انشاءاللہ عشق رسول کی خیرات لینی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو کہ یہ بھی دعا لینی ہے اپنے پیر سے کہ مجھے استقامت نصیب ہو جائے. کئی ایسے درس نظامی کیے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتابوں سے شغف رہا، پڑھتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ دن بھی آیا کہ وہ کتابوں سے بھی دور ہو گئے، مدنی ماحول پر بھی کئیوں کو استقامت نہ ملی. تو اپنے پیر و مرشد سے اے کاش کے روتے ہوئے استقامت کی بھیک طلب کریں، ان کی دعائیں ہو جائیں گی، ہمارے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. باپا سے علم نافع کے لیے ہم نے دعائیں لینی ہیں. تو امیر اہل سنت بھی یہاں ہیں، آپ کے اساتذہ بھی یہاں موجود ہوں گے. تو بڑے ہی اچھے انداز میں ہو سکے تو رکت بھرا انداز ہو، زندگی کے اس موقع کو یادگار بنائیے کہ یہ لمحہ پھر نہیں آئے گا. ایک بار دستار فضیلت ہو گئی پھر آپ کے پاس یہ موقع نہیں آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی افتاء کی فیلڈ میں چلا جائے، کوئی علمیہ میں چلا جائے، مگر دستار فضیلت زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے. اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. ربیع النور کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا صدقہ مانگ لیجئے، اس ولی کامل سے عشق رسول کی خیرات مانگ لیجئے، اپنے والدین کی خیر مانگ لیجئے. تو انشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں نہایت ادب اور احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم سب مل کر حاضری دیں گے انشاءاللہ. اور اچھی اچھی نیتیں پیش کیجیے. امیر اہل سنت کو یہ جب خبر ملتی ہے کہ یہ مدنی ہونے کے باوجود الحمدللہ اپنے آپ کو مدنی کاموں کے لیے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے لیے پیش کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے دہرایا کہ ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے کلی اختیارات یوں سمجھ لیں کہ ہم مدنی مرکز کو پیش کر دیں، اپنی لگام جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ہاتھ میں، مدنی مرکز کے ہاتھ میں دے دیں. تو یہی نیت ہونی چاہیے. فقط یہ ذہن نہ ہو کہ مجھے تدریس ہی کرنی ہے، مجھے علمیہ میں ہی جانا ہے، مجھے افتاء میں جانا ہے، بلکہ جہاں میرا مدنی مرکز مناسب سمجھے مجھے اس کام پر بھیج دے. میں انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوں. کون کون تیار ہے؟ ہم ہر وقت ہر مدنی کام کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اس پوزیشن کو سمجھیے، یقین جانیے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران، چاہے وہ یورپ ہو، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، افریقہ ہو، ہندوستان ہو، آپ کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ شاید وہ آپ کے اندر اپنے لیے مبلغین تلاش کر رہے ہوں گے. کیونکہ پچھلے دنوں الحمدللہ مجلس بیرون ملک کے مدنی قافلے چونکہ دنیا بھر میں جا رہے ہیں، کل بھی الحمدللہ کوریا کے لیے مدنی قافلہ روانہ ہو رہا ہے. تو روزانہ مدنی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو جب بھی دنیا کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں آپ یقین کیجئے سب سے زیادہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا سب سے زیادہ ان کی طرف سے پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی علماء چاہیے. اور کئی ایسے دنیا کے ممالک ہیں، جی ہاں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ایک بھی عالم دین موجود نہیں ہے، کوئی سنی عالم نہیں ہے وہاں پر، اور وہ پورا ملک، پورے شہر خالی ہیں. تو یہ کھانا جو یوں سمجھ لیجئے کہ خالی جگہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سب نے جا کے بھرنی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کس تنظیم سے وابستہ ہوں اور اس وقت میرا اسٹیٹس کیا ہے، میں کس مقام پر ہوں. کیونکہ بعض اوقات جامعہ کی چار دیواری کے اندر یا پڑھتے پڑھاتے ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ مجھے اب میں نے درس نظامی کر لیا، اب میں تدریس کر لوں گا، کہیں خطابت و امامت کی ترکیب کر لوں گا. بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچئے کہ آپ کس تحریک سے وابستہ ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے 72 سے زائد ممالک کے ہزاروں شہروں میں
ہم 72 ممالک تو سنتے ہیں, 72 کنٹریز کا اناؤنسمنٹ تو سنتے ہیں, لیکن کبھی اس کی تفصیل میں گئے کہ 72 ممالک میں کتنے ایسے شہر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز اور اجتماعات قائم ہیں. اس بات سے اندازہ کیجئے کہ فقط ہندوستان کے اندر, فقط انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کے ویکلی, ہفتہ وار 500 سے زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں. ایک ملک کی آپ کو مثال دے رہا ہوں, تو ہزاروں شہر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں, اور سب کی نظریں مدنی مرکز کی طرف ہیں کہ یہاں علماء تیار ہو رہے ہیں جو آگے جا کے دعوت اسلامی کے نظام کو سنبھالیں گے, ہمارے پاس آ کر ہماری رہنمائی کریں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے بہت ساری ملٹائی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں, بین الاقوامی کمپنیز جو ہوتی ہیں, اس کے نیٹ ورک سنے ہوں گے کہ کئی ملکوں میں ان کی شاخیں ہیں, کئی ملکوں میں ان کا نظام ہے. میں یہ بات دعوے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی آرگنائزیشن ہو, جو نظام اور جو نیٹ ورک دعوت اسلامی کے پاس ہے, کیونکہ یہ کہنا اور ہے اور دیکھنا اور ہے. مدنی قافلوں میں جا کر دیکھا کہ ایسا ملک جہاں آج تک مدنی مرکز کا کوئی نمائندہ نہ پہنچا تھا, الحمدللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ قائم کر کے رکھا ہوا ہے. تو فیضان مدینہ بن رہے ہیں, الحمدللہ قافلے سفر کر رہے ہیں. میں چند مثالیں آپ کو دوں گا تاکہ آگے ہمارے مقاصد اور ہمارے ذہنوں کو وسعت ملے کہ ہم نے کس طرح دین کا کام کرنا ہے. پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ یو کے اور یورپ کے لیے روانہ ہوا. جب وہاں پر یورپ میں ہمارا قافلہ پہنچا تو اٹلی, یہ یورپ کا ایک ملک ہے, وہاں کا ایک شہر ہے کاستانو پریمو. یقین جانیے مدنی قافلے والوں نے بھی اس کا نام نہیں سنا تھا, اور کئی بار اگر اخبارات میں یا نیوز میں بھی نظر پڑتی ہے تو یہ شہر ایسا معروف نہیں ہے. مگر کاستانو پریمو کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, اور نہ صرف ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے بلکہ وہاں پر مکتبۃ المدینہ بھی لگتا ہے, اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے, اور مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. اور آج تک وہاں پر مدنی مرکز سے باقاعدہ کوئی قافلہ نہ گیا تھا. بس وہاں کے اسلامی بھائیوں میں جذبہ آیا, مدنی چینل دیکھتے تھے کہ مدنی چینل پر دیکھا کہ دعوت اسلامی والے اس پیارے انداز میں کام کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے یہاں کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ ایک جگہ ڈھونڈی, وہاں نماز کا اہتمام کیا, اجتماع شروع کر دیا, اسلامی بہنیں جمع ہونا شروع ہو گئیں, مکتبۃ المدینہ لگنا شروع ہو گیا. اپنے طور پہ مدنی قافلوں نے سفر شروع کر دیا. بلکہ جان کر خوشی ہوگی کہ اسی علاقے کے ایک اسلامی بھائی مرکز میں آ گئے فیضان مدینہ میں, اور یہاں آ کر مدنی قافلہ کورس کرنا شروع کر دیا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے. اسی طرح مدنی قافلہ جب دیگر یورپی ممالک میں پہنچا تو کئی ایسے ممالک تھے کہ جہاں پر پہلے مدنی قافلے نہیں پہنچے تھے, مگر مدنی چینل دیکھ کر, دعوت اسلامی کے پیغام کو سن کر الحمدللہ اجتماعات شروع ہو رہے ہیں, اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں, مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. ایک یورپ کے ممالک سے دوسرے یورپ کے ملک میں الحمدللہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. اور جہاں گئے ایسا پیار ملا اسلامی بھائیوں سے, ایسی پذیرائی ملی, تو پتا چلا کہ وہاں پیاس ہے. اب وہ تربیت چاہتے ہیں. دیکھیں انیشیٹو تو انہوں نے لے لیا, اسٹارٹ تو انہوں نے کر لیا مدنی کام, اب ان کی تربیت کی حاجت ہے, شرعی رہنمائی کی حاجت ہے. اور جہاں گئے سب جگہ یہی پکار تھی کہ ہمیں مدنی علماء چاہیے, دعوت اسلامی کی اسلامی بھائی چاہیے جو آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ تو صرف ایک یورپ کی مثال ہے, افریقی ممالک میں چلے جائیں, ہمارے قافلے ایک بس میں سفر کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, کئی بار ایسا ہوا کہ مدنی قافلے کے مسافر کسی بس میں بیٹھے, اور جب اس بس سے اگلے اسٹیشن پر اترے تو اس بس میں سے کئی مسافر کو مسلمان کر چکے تھے. تو اس تیزی کے ساتھ لوگ دعوت اسلامی کے قریب آ رہے ہیں. پچھلے دنوں افریقہ کے اندر کینیا میں اتنے اسلامی بھائی مسلمان ہو گئے کہ اسلامی بھائیوں کی ہمیں کال ریسیو ہوئی کہ ہمارے پاس نیو مسلم بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب ان کو اسلامی احکام سکھانے کے لیے ہمیں کوئی کورس شروع کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ وہاں پر اسلامی بھائیوں نے مدنی مرکز کے مشورے سے نیو مسلم کورس شروع کر دیا, اور اب نئے اسلام قبول کرنے والے اسلامی بھائیوں کو اسلامی تعلیمات بتانا شروع کی. الحمدللہ یہ کام بھی افریقہ کے اندر مدنی اسلامی بھائیوں نے کیا. تو جامعۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے اسلامی بھائی تھے, افریقہ گئے اور وہاں جا کر الحمدللہ ان کی شرعی رہنمائی کی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے ہزاروں شہروں میں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے, اور ہم اس دعوت اسلامی کا حصہ ہیں. آج اگر کسی سے ملیں تو بڑا فخر کرتا ہے, میں جناب بڑی ملٹائی نیشنل کمپنی سے میرا تعلق ہے, میں فلاں آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں جس کے دنیا بھر میں دفاتر ہیں. ارے ہمیں بھی اپنے آپ پر اس حوالے سے فخر ہونا چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں, امیر اہل سنت کے غلام ہیں, اور جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے مدنی ہیں, اس دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے. الحمدللہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا تو پھر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا. ہمارا مدنی مقصد فقط پاکستان میں نیکی کی دعوت عام کرنا نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ مدنی مرکز کی
اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے دنیا بھر میں جا کر مدنی کام کریں گے انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو یہی تڑپ ہو کہ آپ جہاں چاہیں جس کام کے لیے چاہیں ہمیں قبول فرما لیں. ارے باپا نے جس کو قبول فرما لیا پھر اس کا بیڑا پار کیسے ہوگا, کیسے نہ ہوگا. تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جہاں مدنی مرکز چاہے جس کام کے لیے چاہے اپنے آپ کو آپ پیش کریں گے. اور آئندہ کے لیے بھی یہ ذہن ہو کہ میں مدنی تو بن چکا, لیکن آپ نے سنا آج بھی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب مل کر گھل مل کر دعوت اسلامی کا کام کریں. تو آج نگران شورا نے بھی صبح مشورے میں یہی ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ تدریس کر رہے ہوں تو تدریس کیجئے, علمی کسی شعبے میں ہوں تو شامل رہیے, مگر اپنے ان اوقات کے بعد ہم پہلے مرید ہیں, ہم دعوت اسلامی والے پہلے ہیں, اس کے بعد الحمدللہ ہمیں یہ تمام سعادتیں ملی ہیں. تو جو امیر اہل سنت چاہتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے, باپا کی دعائیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. تو کسی صورت ہمارے لائف سٹائل میں فرق نہیں آنا چاہیے کہ مدنی بننے کے بعد اب ہم جناب جو ہمارا انفرادی کام ہے, جو فیلڈ ورک ہے, جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ گھل مل کے نیکی کی دعوت دینا ہے, قافلوں میں سفر کرنا ہے, درس و بیان کا سلسلہ ہے, وہ اس میں کبھی نہیں آنی چاہیے. بلکہ اگر آپ اسلامی بھائی مل جل کر یہ کام کریں گے تو علاقے والے اسلامی بھائیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تو آج یہ بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو دو مدنی کام ہیں, مدنی قافلہ اور مدنی انعام, مدنی اسلامی بھائی ان کاموں میں بھی جس طرح پہلے حصہ لیتے ہیں آئندہ بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. مطلب آج تو ایسا ہو جائے کہ دستار فضیلت ہونے کے بعد علاقے والے یا جامعہ والے ہمیں بتائیں کہ یہ اسلامی بھائی میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. پہلے ان کا 41 مدنی انعام پر عمل تھا, باپا کے ہاتھ سے دستار فضیلت تو کیا ہوئی, یہ 72 مدنی انعامات کے عامل ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ 3 دن کے قافلے میں ماہانہ تشریف لاتے تھے, اب تو یہ 12 دن اور 30 دن کے لیے خود بھی تشریف لا رہے ہیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی تیار کر کے لا رہے ہیں. یعنی کوئی واضح فرق ہونا چاہیے. امیر اہل سنت دستار فرما رہے ہیں تو اب مطلب لوگوں کو بھی لگے کہ یہ تو کوئی بندہ چینج ہو کر آ گیا ہے. تو مطلب اب ہمیں انشاءاللہ اس بات کو بھی اپنے اسلامی بھائیوں تک پہنچانا ہے کہ امیر اہل سنت کا فیضان بے شک جاری ہے, مگر آج جن جن کو دستار فضیلت کی سعادت حاصل ہو اپنے اندر واضح تبدیلی لے کر انشاءاللہ جائیں گے اور باپا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور انشاءاللہ ان کی خوب خوب دعائیں لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی